ہمارا مفتاح العلوم ایک بہت ہی بہترین اور وسیع ادارہ ہے جس کے اندر تمام طرح کے علوم و فنون اور اس کے تمام طرح کے اکابرین موجود ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ علم قرات ہو، چاہے وہ علم تصوف ہو، چاہے وہ علم تجوید ہو، چاہے وہ علم حدیث ہو، چاہے وہ علم فقہ ہو۔ ہمارے مفتاح العلوم میں تمام اساتذہ اور ہندوستان کے بہترین یہاں علماء کرام موجود ہیں۔ تو جب ان سے ہم نے استفادہ کیا تو خواہش ہوئی کہ ان اکابروں کو منظر عام پہ لایا جائے۔ ہمارے نانا جان بھی الحمدللہ اس کے مصداق تھے، زین القرآن باصواتکم کے مصداق تھے، ورتل القرآن ترتیلا کے مصداق تھے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے مصداق تھے۔ میں ایک ادنا سا خادم ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جہاں بھی ضرورت پڑے ہم نوجوانوں کو دین کے لیے مر مٹنے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو سرفرازی عطا کرنے کے لیے، دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے جیسی بھی ضرورت پڑے ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ جب زمانے کا نوجوان تیار ہوتا ہے تب زمانے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ میں اسعد ندیم بن مولوی محمد نسیم مفتاحی، متعلم جامعہ مفتاح العلوم۔ محترم، آج قاری صاحب کی زندگی پہ آپ نے کتاب لکھی ہے، کیا خاص بات ہے اس کتاب میں؟ حقیقت بات یہ ہے، یہ ایک مدرسہ جو ہے ایک تاریخی مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں دیگر اکابرین گزرے ہیں جن میں حضرت مولانا محمود الرحمن صاحب مفتاحی، محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب العدمی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا حبیب الرحمن نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، قاری منشی معین الدین صاحب مووی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری احمد معاذ صاحب جیسی شخصیتیں گزری ہیں۔ ان شخصیتوں سے لوگوں کو تعارف کرایا جائے کہ یہ کتنی بڑی شخصیتیں تھیں، تاکہ ان کی شخصیتوں کو دیکھنے کے بعد لوگ ان سے ان کے طریقوں کو دیکھ کر ان کی زندگیوں کے اندر دین آ جائے، سمجھداری آ جائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے لگیں۔ اسی کے پیش نظر میں نے جو یہ کتاب ترتیب دی ہے وہ اپنے نانا جان کی حیات و خدمات پر، ان کی تمام زندگی کی جتنی بھی خدمات تھیں ان کو میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس مفتاح العلوم کی تاریخ کو کوشش کی ہے جمع کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ کتنے صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے؟ یہ کتاب 160 صفحے پر مشتمل ہے، جن میں ہمارے ہندوستان کے بہت مشہور اور بہت بڑے بڑے اکابروں کی تقریضات پڑھی ہیں، جس میں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا ابوالقاسم، اور دوسرے ہیں ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب العدمی، اور تیسرے ہیں ہندوستان کے جو مشہور قاری ہیں، بلکہ ہندوستان کے شیخ القرہ کہا جائے تو وہ کم ہے، جیسے قاری ابوالحسن صاحب العدمی حفظ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ القرہ تھے۔ عالم اسلام کے جو ہیں جو بڑے جو بڑے قاری ہیں ہندوستان اور پورے دنیا کے، اس میں قاری ابوالحسن صاحب کی ایک بڑی حیثیت ہے، ان سے بھی میں نے تقریض لکھوائی ہے۔ ہندوستان میں تمام قاریوں کی جو سند ہے اور ان پر تمام قاریوں کی سند منحصر ہے، جن کا نام ہے قاری اسماعیل صاحب قرینی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بھی تقریض ہم نے لی ہے، اور بلا صبح حضرت سے ہم نے اجازت بھی حاصل کی ہے، اور یہ ہمارے مدرسے کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ اتنی کم عمر میں اور اتنے بڑے کام کو انجام دینے کے لیے آپ کو کہاں سے حوصلہ ملا، کہاں سے آپ متاثر ہوئے؟ میں 2012 میں میرے داڑھی نہیں تھی، 2012 میں اللہ کا احسان ہے کہ تبلیغی جماعت والوں نے ہمیں تبلیغ کے لیے 4 ماہ لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد ہمارے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ہم اب دین کی طرف چلیں اور دین سیکھیں اور دین کی کچھ خدمت کریں۔ جب اس لائن میں اس نسبت سے ہم یہاں جب آئے مفتاح العلوم کے اندر، تو ہم نے جب یہاں سے تجوید اور قرات پڑھی تو ہمیں خواہش ہوئی کہ اس فن کو بھی ظاہر کیا جائے۔ ہمارا مفتاح العلوم ایک بہت ہی بہترین اور وسیع ادارہ ہے جس کے اندر تمام طرح کے علوم و فنون اور اس کے تمام طرح کے اکابرین موجود ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ علم قرات ہو، چاہے وہ علم تصوف ہو، چاہے وہ علم تجوید ہو، چاہے وہ علم حدیث ہو، چاہے وہ علم فقہ ہو۔ ہمارے مفتاح العلوم میں تمام اساتذہ اور ہندوستان کے بہترین یہاں علماء کرام موجود ہیں۔ تو جب ان سے ہم نے استفادہ کیا تو خواہش ہوئی کہ ان اکابروں کو منظر عام پہ لایا جائے، اسی مقصد اور اسی کے پیش نظر یہ کتاب لکھی گئی، اور ہمارے نانا جان بھی الحمدللہ اس کے مصداق تھے، زین القرآن باصواتکم کے مصداق تھے، ورتل القرآن ترتیلا کے مصداق تھے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے مصداق تھے۔
नई नस्ल के जो राइटर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कोई बहुत बड़ा मुसन्निफ़ नहीं हूँ, मैं एक अदना सा खादिम हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम नौजवानों को दीन के लिए मर मिटने के लिए, दीन को ज़िंदा करने के लिए, दीन को कायम करने के लिए, दीन को सरफराजी अता करने के लिए, दीन को दुनिया में आम करने के लिए जैसी भी ज़रूरत पड़े हम उसके लिए तैयार रहें। जब ज़माने का नौजवान तैयार होता है तब ज़माने के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। आप तारीख़ पढ़ेंगे हमारे अकाबिरों की और हमारे अजदाद की तो पता चलेगा। जैसे हमारे मऊ नाथ भंजन में देख लीजिए, अब आप सुनते हैं गाज़ी मियाँ का मेला। सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो तो 24 साल की उम्र में ही यहाँ आए और या उस वक्त वो दुनिया से चले गए। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर तबलीग की निस्बत से आए थे और लोगों को ये पैगाम दिया कि नौजवान जब उठता है कौम का तो कौम बेदार होती है। आज हमारी कौम के अंदर बेदारी ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि अब हम ही कौम के असासे हैं और हम ही सरमाए हैं। इसलिए हम तमाम नौजवान मुत्तहिद होकर कौम की हमदर्दी और कौम की सरबराही और कौम की सरबुलंदी के लिए हमें काम करना है।